من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ عزیز طلباء، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اخلاق کی اعلیٰ بلندیوں پر ہیں، یعنی کہ آپ کے اخلاق بہت ہی پیارے ہیں، بہت ہی اچھے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ اخلاق کیا ہے یہ پتہ آپ کو؟ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اخلاق کو متعارف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں، یعنی کہ اخلاقیات میں جو سکم ہے، جو کمی ہے، میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اخلاق کیا ہے۔ عزیز طلباء، ایمان انسان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس کو ایمان مل گیا اس کو ہر چیز مل گئی۔ لیکن عزیز طلباء، ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی پتہ آپ کو؟ جو بندہ با اخلاق ہوگا نا، وہ ایمان کی حفاظت کر سکے گا۔ اگر بندہ بد اخلاق ہوگا نا تو ایمان بھی اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ دیکھیں یہ کیسی بات ہے۔ تو ایمان کو اپنے اندر زندہ اور جاوید کرنے کے لیے اخلاق کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مومنوں میں سے کامل ترین مکمل مسلمان مومن وہ شخص ہے جو تم میں سے اخلاق میں اچھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے بیٹے؟ کہ اخلاق اچھا ہوگا تو ایمان اچھا ہوگا، اخلاق اچھا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ڈاواں ڈول ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک عورت کے بارے میں بات ہوئی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ عورت نمازیں پڑھتی ہیں، قرآن پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، تسبیح کرتی ہے، لیکن اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ وہ ہمسایوں سے جھگڑ پڑتی ہے، وہ فضول بحث کرتی ہے، تانے دیتی ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتی ہے، دل دکھانے والی باتیں کرتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا نہیں ہے۔ تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ غور کریں کہ وہ جہنمی ہے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ نمازیں کتنی پڑھتی ہیں اور کیا کیا اس نے کیا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جہنمی۔ ایک اور عورت کا ذکر کیا گیا کہ ایسی عورت ہے جو واجب جیسے 5 نمازیں ہیں وہ پڑھتی ہے اور ہلکی پھلکی نیکی وہ کرتی ہے، لیکن اخلاقی اعتبار سے وہ بہت بلند ہے، صحیح بات کرتی ہے، فضول گفتگو نہیں کرتی، ہمسایوں کو تنگ نہیں کرتی، عیب جوئی نہیں کرتی، چغلی نہیں کھاتی، اپنے آپ کو لپیٹ کے رکھتی ہے، گناہوں میں نہیں پڑتی۔ اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہوئی ہے، اس کے مختلف حصے ہیں، سب سے جو اہم حصہ ہے اس کا درمیان والا ہے۔
اس میں کون لوگ ہوں گے پتہ آپ کو؟ جو اخلاق میں اچھے ہوں گے۔ ایک بندہ روزہ رکھتا ہے، نفلی روزے رکھتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، نفلی نماز پڑھتا ہے۔ ایک بندہ زیادہ عبادات نہیں کرتا، جو اس پہ فرض عبادت ہے وہ کرتا ہے، لیکن اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، لوگوں سے محبت پیار کرتا ہے، اخلاق میں رہتا ہے۔ وہ بندہ روزے دار جو نفلی روزے رکھتا ہے، جو نفلی نماز پڑھتا ہے، اس سے زیادہ مقدم ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ وہ رتبہ حاصل کر لیتا ہے، صرف زبان کی وجہ سے۔ تو یہ جو زبان ہے نا، اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، کتنی چیزوں کی؟ 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ ایک اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، ایک اپنی شرمگاہ کی۔ تو جو شخص زبان کا اچھے طریقے سے استعمال کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو جنت کی گارنٹی دی جا رہی ہے۔ اور مومن جو ہے بدخو نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتے ہیں۔ جتنی نرمی ہمارے اندر ہوگی، اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمارا خیال رکھیں گے، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت بن جائے گی۔ تو اس لیے گفتگو کرتے وقت بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ، آپ لوگ دن میں بہت سے لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، رابطہ بنتا ہے۔ اس میں سے بہت باتیں آپ کو ایسی ملیں گی جو آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ اس کو برداشت کیا جائے۔ اس کو، اب آپ کہیں گے اس نے یہ بات کہہ دی تو مجھے غصہ آ گیا، تو یہ تو پھر وہ اخلاق سے نکلنے والی بات ہو گئی ہے نا، مجھے غصہ آ گیا۔ اخلاق کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ جب آپ کو بات اچھی نہ لگتی ہو، آپ کو اس پہ غصہ آتا ہو، بری لگتی ہو، آپ اپنے آپ کو ضبط کر لیں اور اچھی گفتگو کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ دیکھیں، کسی کے ساتھ تعلق ہے، دوستی ہے، اس کے ساتھ تو اچھا بولنا ہے۔ مزہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ آپ کے کلیش ہو گئے ہیں، جس کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، لڑائی کے دوران بھی آپ کی گفتگو ایسی رہے جو اس کی عزت پہ حرف نہ آئے۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں آپ سوچیں یار میں نے اس کو اتنی بری باتیں کہہ دی، گندی اس کو گالیاں میں نے نکال دی۔ اس لیے جو ہے گفتگو کا معیار رکھیں کہ ہم نے ہر بندے کے ساتھ اچھا چلنا۔ اچھا آپ دیکھیں یہ برائیاں کیوں پھیلتی ہیں، پتہ آپ کو؟ جب ہم برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، وہ جی مجھے کسی نے یہ کہا تھا، میں نے بھی اس کو دوبارہ یہ کہا، وہ کلیش بڑھ جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کلیش بڑھ جاتے ہیں، معاملے خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پہ معاملہ آ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے صورتحال۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ برائی کا جواب نیکی سے دیتے ہیں۔ وہ نیکی کرتے ہیں، اس نے برا کہا، اس دوسرے نے نیکی کر دی۔ اب وہ جو بدی کرنے والا ہے وہ کہاں جائے گا؟ وہ تو شرمندہ ہو جائے گا۔ تو برائی کرنے والا خود بخود برائی سے ہٹ جاتا ہے کہ یار میں اس کے ساتھ یہ کر رہا ہوں، وہ میرے ساتھ وہ کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں تعلقات ہمارے اچھے ہو جاتے ہیں۔ کوئی بندہ برا نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاؤں۔ یہ جو شیطان ہے نا، اس کا طریقہ کار ہے، یہ غلط فہمی پیدا کرتا ہے۔ یہ جتنے کلیشز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نا، یہ آپ کو نہیں پتہ اندر سے بات کیا ہے۔ اندر سے بات یہ ہے کہ شیطان ہمارے اندر وسوسہ پیدا کرتا ہے، اس بندے کے خلاف
ہمارا موڈ بنا دیتا ہے، ہماری توجہ اس پہ کر دیتا ہے کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، تم بھی یہ کرو، اس نے فلاں بات کی۔ تو بات پتہ کیا ہے، پھر بات جب بڑھ جاتی ہے تو شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ چغلی غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، خام خواہ کسی کو ابھارنا نہیں چاہیے، کسی کے خلاف باتیں نہیں کرنی چاہیے تاکہ وہ دوسرے کے خلاف نہ ہو جائے۔ عزیز طلباء، یہ جو اخلاق ہے نا، یہ انسانیت کی معراج ہے، پتہ آپ کو، انسان کو بلندیوں پر لے جانے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، یہ سننے والی بات ہے کہ اے نبی، اگر آپ سخت ہوتے، ترش رو ہوتے، آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ یہ اللہ اپنے رسول کو کہہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کی زبان میں یہ نرمی پیدا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو ہمیں بھی اخلاق اور پیار سے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن وہ شخص میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں۔ کون سا شخص؟ جس کے اخلاق اچھے ہوں گے، جو لوگوں سے پیار سے بات کرتا ہوگا، جو لوگوں کو جو ہے رسپیکٹ دیتا ہو۔ اب آپ حدیث سنیں ایک اور، اس میں آپ دیکھیں کہ حدیث میں کتنی سختی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا۔ اچھا، جو بندہ ایک دن بھی بڑا ہے وہ بڑا ہے، جو بندہ ایک دن چھوٹا ہے وہ چھوٹا ہے۔ اس حدیث میں یہ حکم ہے کہ ہر بندے کو رسپیکٹ دو جو بڑا ہے، اور ہر بندے کو پیار دو جو تم سے چھوٹا ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ اب لڑائی جھگڑا کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، اگر اس نے کر دیا ہے نا تو اس کو ہنس کے دیکھو، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ کسی نے کوئی تکلیف دے دیا، کوئی بات نہیں۔ ٹریفک میں کئی دفعہ مسئلے بنتے ہیں، غلطی کے لوگ کر دیتے ہیں، اچھا یار کوئی بات نہیں۔ تو ہر جگہ پہ پیشنس، برداشت رکھیں، نرم لہجہ رکھیں، تو اس کا بڑا انعام ہے۔ زبان کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ یہ زبان جو ہے اس کی ہڈی نہیں ہوتی، یہ بون لیس ہوتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بون لیس ہوتی ہے، لیکن یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہے، یہ ہڈیاں توڑوا دیتی ہیں۔ منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جس سے انسان مشتعل ہو جاتا ہے اور دوسرے کو قتل بھی کر دیتا ہے۔ آپ کو عزیز طلباء اس چیز کا اندازہ نہیں، جیلوں میں آپ وزٹ کے لیے جائیں نا، وہاں پر اکثر لوگ آپ کو وہ ملیں گے جن کو کوئی بات معلوم ہوئی اور وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے ایکشن کر دیا۔ وہ ایک ایکشن کیا، ساری عمر جیلوں میں جو ہے نا جلنا پڑتا ہے ایک ایکشن سے۔ جی فلاں نے مجھے یہ بات کہہ دی، مجھے فلاں شخص نے گالی نکال دی، مجھے یہ کر دیا۔ بات یہ ہے کہ جب ہم ایکشن لیں گے نا تو آپ کو نہیں پتہ، شیطان ہم سے زیادہ ایکشن میں آ جاتا ہے اور اس سے وہ کرواتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ حدیث میں پتہ کیا آتا ہے؟ کسی مسلمان کے سامنے وہ ہتھیار نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ وہ اس کی آپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، پیار محبت سے بندہ ایسے چھری اٹھا لیتا ہے، ایسے سوا اٹھا لیتا ہے، ایسے کوئی اور چیز۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ ایسے اٹھاتا ہے وہ شیطان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کو اس طرف لگا دیتا ہے، اور وہ نادانستہ طور پہ وہ کام ہو جاتا ہے۔ ہتھیار اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اخلاقیات ہیں۔
اب عزیز طلبہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اخلاق کیا ہیں۔ اخلاق پتہ کیا ہیں؟ کبھی غور کریں، آپ کسی باغ میں چلے جائیں، وہاں پر 2 ماہ کے لیے اس باغ کا مالی چھٹی پہ ہو، گارڈن چھٹی پہ ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہ پودے بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایسے الٹا ہوا ہے، کوئی ایسے عجیب سا ماحول ہو جائے گا باغ کا، باغ ایسے لگے گا جیسے ویران ہے۔ اب 2 ماہ کے بعد وہ جو مالی آتا ہے نا، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کی کانٹ شانٹ شروع کر دیتا ہے، اس کی سیٹنگ شروع کر دیتا ہے، جیسے ہمارے مرید حسین سیٹ ویٹ کرتے ہیں پودوں کو۔ وہ جب ایسے کرتا ہے، وہی باغ جس میں داخل ہونے کو دل نہیں چاہتا، بیٹھنے کو دل چاہتا ہے، ایسے سمیٹری بن جاتی ہے، پودے ہمیں اچھے لگتے ہیں، درخت ہمیں اچھے لگتے ہیں، گھاس ہمیں اچھا لگتا ہے۔ بس یہی اخلاق ہے۔ اس مالی نے جو کٹنگ کی ہے نا، وہ اخلاق کیا، اس نے اخلاق کیا ہے۔ ہماری زبان پہ بہت ساری باتیں آ سکتی ہیں، ہماری زبان پہ گندے الفاظ آ سکتے ہیں، گالی آ سکتی ہے، غیبت آ سکتی ہے، چغلی آ سکتی ہے، بہت ساری چیزیں آ سکتی ہیں۔ جو بندہ کٹ کر لے گا کہ نہیں کہ یہ کام نہیں میں نے کرنا ہے، میں نے غلط بات منہ سے نہیں نکالنی، وہ بندہ اخلاق والا ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ مومن کو سمجھایا گیا، ایمان والوں کو سمجھایا گیا کہ اچھی بات کرو یا خاموش رہو۔ اب بندہ خاموش رہے گا تو بہت سی باتیں سے وہ بچ جائے گا۔ اب آپ دیکھیں عزیز طلباء، جو ہم باتیں کرتے ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہے آسمانوں کی طرف جاتی ہیں، پتہ آپ کو؟ اور جو باتیں ہماری قابل اعتراض ہوتی ہیں وہ پکڑی جاتی ہیں، اور وہ قابل مواخذہ ہوتی ہیں، اس پہ سزا ہو جانی ہے، اس پہ سزا ہو جانی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے صرف بات ہی کی ہے۔ یہ باتوں کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ باتوں کی وجہ سے بندوں نے جہنم میں چلے جانا۔ بہت ساری امت جو ہے صرف زبان کے گناہوں سے جانی ہے، زبان کے گناہوں سے، فضول بک بک، فضول گفتگو۔ تو اس لیے عزیز طلبہ کوشش کریں کہ اخلاق کو بہتر بنائیں۔ اب دیکھیں بندے کا دماغ، بندے کا دل، یہ ایک سا نہیں رہتا، غلطیاں کرتا ہے۔ تو جو بندہ اخلاق کو محفوظ خاطر رکھے گا نا، وہ اپنے دماغ کو بھی ٹھنڈا کرنے اور دل کو سکون دینے پہ جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو یہ کمانڈ مل جائے گی کہ وہ دماغ کو ٹھنڈا رکھ سکے اور دل کو سکون رکھ سکے، اگر وہ اخلاق ہے۔ صرف اخلاق کی وجہ سے ہمارا دماغ اور ہمارا دل سکون میں آ سکتے ہیں۔ اخلاق کے بغیر یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، پتہ آپ کو؟ ہم ذہنی طور پر خود ہی پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارے دل میں خود بخود بدسکونی ہو جاتی جب ہم بدتمیزی کرتے ہیں، جب ہم گفتگو غلط کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ باتیں کم کیا کرو، زیادہ باتیں کرنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، دل بندے کا فضول ہو جاتا ہے، دل پھر لگتا نہیں ہے، بندہ بدسکونی میں آ جاتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے عزیز طلبہ، 2 میٹھے بول، بلکہ قرآن مجید میں بھی یہ چیز آئی ہے، 2 میٹھے بول اس تعاون سے بہتر ہے جس میں اظہار رسانی ہو، کہ آپ کسی کو کوئی گفٹ کریں، بعد میں اس پہ احسان کریں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو صرف سلام دعا کر لیں، اس کو دعا دے دیں، وہ زیادہ بہتر ہے چاہے کہ گفٹ دیا ہو اور اس پہ کوئی بات کر دیں۔ 2 میٹھے بول۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میٹھی بات صدقہ ہے،
اچھی بات صدقہ ہے، یہ پتہ آپ کو؟ تو بندے کے پلے پیسہ نہ ہو، کم از کم زبان سے تو وہ صدقہ کر کر کے اچھی نیکیاں کما سکتا کہ نہیں کما سکتا؟ تو کتنے فائدے ہیں اخلاق کے، کتنے فائدے ہیں محبت کے۔ تو بہت سے طلبہ میں نے دیکھے ہیں جو آپس میں کلیشز کرتے ہیں، جس سے جو ہے کلاس کا ماحول، کلاس کے بعد کا ماحول، محلہ لیول پہ مسائل بنتے ہیں۔ تو کائنڈلی ذرا برداشت کر لیں۔ زندگی جو ہے بڑی قیمتی ہے، اس کو گزارنے کا سلیقہ سیکھیں، تاکہ ہم گھر بیٹھے، ہم لیٹے ہوئے، ہم کام کرتے ہوئے خوش رہیں۔ سب سے بڑا فن اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے، اور اس میں سب سے بڑا کردار اخلاق ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیشز نہ کریں۔ جتنے آپ لوگوں سے بچیں گے نا کلیشز میں، اتنا آپ کی زندگی میں سرور آ جائے گا، آپ زندگی کو انجوائے کرنا سیکھ جائیں گے۔ اور جو ہے وہ اس طرح جب آپ چلے جائیں گے نا دنیا سے، کسی کو خبر ملے گی تو کہے گا یار بڑے اچھے اخلاق تھے اس کے، بڑا پیارا بندہ تھا، بڑی میٹھی گفتگو کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے۔ یقین کریں یہ گوائیاں ہیں، جتنی گوائیاں آپ کی چلتی جائیں گی عذاب قبر نہیں ہوگا، جنت میں جلدی جگہ مل جائے گی۔ اللہ کہے گا اتنے اس کے بندے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی گواہی کو ختم نہیں کرے گا، ریکمینڈ کرے گا اس کو، اللہ تعالیٰ جو آن کرے گا کہ ٹھیک ہے۔ اس لیے اخلاق پیار سے، محبت سے وقت گزاریں، ٹھنڈا ٹھنڈا اپنے آپ کو رکھیں، اپنے آپ کو صبر میں لے کر جائیں۔ اور غلطیاں ہماری ہوتی ہیں، بات ہم کسی کو کر دیتے ہیں، اکثریت میں ہمارے اندر خامی ہوتی ہے، نقص ہم کسی کے نکال دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں کلیشز بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہو گیا جی؟ ظاہر صاحب پیار نہ کر دو بچن، پیار